اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ ایمان افروز کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین۔ ہمارا بنیادی مقصد یہی ہے کہ صنف نازک کو، ہماری بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو، گھروں کی بنیاد اور اکائی خاتون خانہ وہ دین سیکھے۔ جب وہ دیندار ہوگی، دین پہ پریکٹس کرنے والی ہوگی، پریکٹسنگ مسلم وومن ہوگی، تو پھر اس کے زیر اثر زیر تربیت جو بچے ہیں یا اس کے سبلنگز ہیں، اس کے چھوٹے ہیں، وہ انہیں، یا اگر وہ کہیں کچھ پڑھا رہی ہے، ٹیچر ہے، استانی ہے، ظاہر ہے مختلف شعبہ زندگی میں خواتین کام کر رہی ہیں، تو وہ دین کی بات کرے گی، اور دین جو ہے جناب وہ فطری تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ تو آپ جہاں جائیں شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو اپنے انداز میں، آسان اور عام فہم انداز میں بتائیں ضرور، اور خود بھی پریکٹس کریں تاکہ سامنے والے پہ گہرا تاثر پڑے۔ بات کیا کر رہے ہیں ہم؟ گزشتہ کئی پروگرام سے بات کر رہے ہیں جناب نوافل کے تعلق سے۔ جو نوافل ہیں یعنی زائد اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ظاہر ہے ہمیں محنت زیادہ کرنی ہوگی، اور فرائض اور واجبات سے ہٹ کے بطور زیادتی بھی اعمال کیے جانے چاہیے۔ اللہ کے نبی اور انبیاء کرام اور ان کے بعد تابعین تبع تابعین، یعنی صحابہ کرام کے بعد تابعین تبع تابعین اور پھر اولیاء اللہ، ان سب کا یہی معمول رہا۔ ہم آج کیا بات کر رہے ہیں؟ کل سے ہم نے جو بات شروع کی وہ نفلی صدقات کے تعلق سے کی۔ نوافل کیا ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے اپنی ملکیت سے نکال کے کوئی چیز کسی دوسرے کو گفٹ کر دینا، دے دینا، اسے مالک بنا دینا۔ اب کسی کو آپ رقم دے رہے ہیں، کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، اور کسی کی کسی بھی طریقے سے مدد کر رہے ہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے جو آپ مدد کر رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑی محبوب جو ہے وہ شے ہے، اور ہم سب کو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آج بھی ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں گے اور نفلی صدقے کے فضائل اور فوائد سے ہی بات کو شروع کریں گے، اور پھر مزید سوالات میرے پاس۔ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو رقم دینی ہے تو کس طرح سے دی جائے؟ لوگ کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں جناب، کیا شرعی حکم ہوگا؟ لائیو کالز کے ذریعے آپ شامل بھی ہو سکتے ہیں ان نمبرز پہ جو آپ اپنے ٹی وی سیٹس پہ دیکھ رہے ہیں۔ ARYQ TV آپ سب کے لیے شریعت مطہرہ کی بنیادی تعلیمات یعنی سیکھنے اور سکھانے کا یہ عمل جاری رہے، مسلسل کوشاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سب بھائیوں کی، سب بہنوں کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج جو عالمات میری، آپ کی، ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں، ہماری پہلی عالمہ ماشاء اللہ آپ اسکالر ہیں، اور بڑی خوبی کے ساتھ آسان اور عام فہم انداز میں شریعت مطہرہ کے بنیادی مسائل اور فضائل اپنی بہنوں تک پہنچاتی ہیں، اور سیکھتی بھی ہیں، سکھاتی بھی ہیں، پڑھتی بھی ہیں، پڑھاتی بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ عالمہ صفا فاطمہ موجود ہیں، سلام عرض کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور آپ کے علم و عمل میں اسی طرح جیسے آپ اخلاص سے دین متین کی خدمت کر رہی ہیں، پروردگار برکت عطا فرمائے۔ میں دعا گو ہوں، اور مقبول بنائے آپ سب کی ان تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب آپ بھی، بڑا دھیما اور شائستہ لب و لہجہ رکھتی ہیں، اور شریعت مطہرہ کی تعلیمات اپنے انداز میں، لیکن ظاہر دین اور جو تعلیمات ہیں وہ وہی ہیں، سب کا اپنا اپنا انداز ہے۔ انہیں بھی سلام عرض کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں عالمہ عائشہ ویرانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ عائشہ آپ کیسی ہیں؟
اللہ کا شکر. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور علم و عمل میں اور آپ کے اخلاص میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ اسی طرح دین کی خدمت کریں. آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں جناب اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے حضرت صاحب، ہمارے مینٹور، ہمارے بڑے شیخ الحدیث استاذ العلماء مفتی محمد احسن نوید خان نیازی صاحب علیل ہیں، ان کے لیے آپ سب دعا کیجیے گا. اللہ ان کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور عالمہ صفا فاطمہ نفلی صدقے کے فضائل اور فوائد بیان کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا، لہٰذا عبادت کرنا آسان بھی بنایا ہے. فرض بھی عبادات ہیں، واجب بھی ہیں، نفلی عبادات بھی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم خاص طور پر صدقے کے ہی مفہوم کو دیکھ لیں تو چھوٹے چھوٹے سے کام جن کو نارملی ہم اتنی ویلیو نہیں دے رہے ہوتے اور وہ ہمارے روٹین ورک کے کام ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کو سلام کرنا، اسی طرح بلکہ روایت میں یہ بھی آیا کہ کسی کا سامان اس کی سواری تک اٹھا دینا، اس کو مشکل ہو رہی تھی، اس کی آپ نے مدد کر دی. اسی طرح کسی کو نیکی کا پیغام دینا، برائی سے روکنا، یہ وہ چھوٹے چھوٹے سے امور ہوتے ہیں جو ہم دن بھر میں کرتے رہتے ہیں اور ان کی طرف بعض اوقات توجہ بھی نہیں کرتے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صدقے کا درجہ دیا ہے. تو سب سے پہلے تو ہماری یہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم پھر نیکی کا کام جو بھی کر رہے ہوں یا برائی سے روک رہے ہیں یا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں پرفارم کر رہے ہیں جس کا حکم ہمیں دین اسلام نے دیا ہے، تو اس میں ہم صدقے کی نیت کر لیا کریں تاکہ مالی اعتبار سے بھی صدقہ دیتے رہیں اور اس طرح ہمارے جو دیگر امور ہیں وہ بھی صدقہ بن جائیں اور ان پر بھی صدقے کا ثواب ملے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، یعنی وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ رب العزت کی راہ میں پوشیدگی کے ساتھ ہوں یا اعلانیہ طور پر ہوں. بعض اوقات اعلان کی ضرورت بھی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں کو یہاں پر جمع فرما دیا کہ جو پوشیدگی سے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتے ہیں اور اعلانیہ کر رہے ہیں لیکن ان کی نیتیں اچھی ہیں، اس اعلان کے پیچھے بھی نیت اچھی ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر اللہ رب العزت کے پاس محفوظ بھی ہے اور انہیں کسی قسم کا کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. دنیا میں بھی اللہ رب العزت ان کی بلاؤں کو، ان کی مشکلوں کو ٹال دے گا اس صدقے کی برکت سے. عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے اور بے شمار فضائل جو حدیث پاک میں بیان بھی کیے گئے، اور اسی طرح آخرت میں بھی اللہ رب العزت ان کو اجر عطا فرمائے گا. حتیٰ کہ آیت مبارکہ میں ذکر ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں اللہ ہی کے دیے ہوئے میں سے. تو کوئی جان نہیں جانتی کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے آخرت میں کیا انعام پوشیدہ رکھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اجرہم، ان کا اجر اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے، اور جب دینے والا اجر دیتا ہے اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ سے اجر دیتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا حساب اور شمار ہم نہیں کر سکتے. اور خود آیت مبارکہ میں ہی اللہ رب العزت نے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ ایک دانے کی مثل ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ 700 دانے ہوتے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ بھی اللہ رب العزت کی جو رحمتیں ہیں، جو وسعتیں ہیں، یہ بھی ایک لمیٹیشنز بیان کر دی گئی ہیں. اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت جتنا چاہے اجر عطا فرمائے اور وہ اس پر قادر ہے. پھر جب وہ اجر عطا فرماتا ہے تو حدیث پاک میں آیا کہ اس انداز میں ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص اپنی اونٹنی کو لے کر حاضر ہوا، اس کی لگام پکڑی ہوئی تھی اور عرض کیا کہ یہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمہیں 700 اونٹنیاں ایسی دی جائیں گی اور ان کو بھی لگام ڈلی ہوئی ہوگی، یعنی وہ بھی اللہ رب العزت تمہارے تابع کر دے گا ان اونٹنیوں کو اور وہ تمہاری ملکیت میں ہوں گی. تو یہ بتانا یہاں مقصود ہے کہ یہاں پر آپ جو صدقہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ رب العزت اس کی کیفیت کو بھی جانتا ہے، آپ کی نیتوں کو بھی جانتا ہے اور اس کے مطابق وہ اجر دینے پر قادر ہے. اور 700 گنا یہ تو ایک لمٹ ہے اور اس سے بڑھ کر جتنا چاہے اللہ رب العزت صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے دنیا کے فائدے کے لیے بھی اور اخروی فائدے کے لیے بھی. جناب اخروی فائدہ تو ہے ہی اور وہ جس کو جتنا چاہے بڑھا کے ثواب دے
اور پھر کتنی پیاری بشارت جو سورہ بقرہ میں دی جا رہی ہے، بہن نے جس کا ذکر بھی کیا کہ سیدھا سیدھا اگر ایک دانہ ہے تو 700، یعنی 1 × 700۔ ایسا تو دنیا کے کسی بھی ہم نے میتھمیٹیکل کوشچن میں یا سم میں یا ملٹیپلیکیشن کے کسی بھی رول میں دیکھا ہی نہیں، نہ ایسا کوئی بینک دے سکتا ہے، نہ اور کہیں پہ اتنا زبردست نفع آپ کو مل سکتا ہے۔ اور وہ یہ بس نہیں ہے جناب، اس سے بہت آگے اس کی رحمت جو ہے وہ بے کرا ہے۔ تو پروردگار نوازنے والا ہے، آپ دینا شروع کیجئے اپنی حیثیت، اپنی استطاعت کے مطابق۔ اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ ہم بات کر رہے ہیں نفلی صدقات کے احکام کے تعلق سے، کیا حکم شرعی ہوتا ہے، کون سا صدقہ کس طرح سے دینا چاہیے، اور دیگر تفصیلات جو آپ جاننا چاہتے ہیں جناب، آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، اور کالز کے ذریعے ہماری بہنیں اپنے سوالات اس پلیٹ فارم تک پہنچا سکتی ہیں۔ اچھا، ایک اصطلاح ہم سنتے ہیں عالمہ عائشہ ویرانی کہ صدقہ جاریہ بن جائے گا، یہ کوئی بھی بہنیں کام کر رہی ہوتی ہیں تو کہا جاتا ہے۔ تو صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ جاریہ اس صدقے اور نیک کام کو کہتے ہیں جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، یعنی انسان اپنی ہی زندگی میں کوئی کام کر کے جا رہا ہے، زندہ لوگ تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہی ہیں، لیکن وہ کام، وہ نیک عمل اس کی بخشش کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ اگر حدیث مبارکہ کی طرف رجوع کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا نیک اولاد جو اس کے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے، اور تیسرا وہ علم جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اب اگر صدقہ جاریہ کی بات کی جائے تو اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر مساجد کی تعمیر کروانا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہم پوری مسجدوں کی تعمیر کروائیں، اس میں تو ظاہر ہے بہت پیسے لگتے ہیں۔ اگر ہم نے اتنا بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈال دیا ہے کہ اس سے ایک اینٹ ہی آ گئی اور اس سے مسجد کی تعمیر ہو گئی، تو جب تک مسجد آباد رہے گی اور وہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا، ہمیں صدقے کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہو گیا۔ اور صرف مساجد کی تعمیر ہی نہیں، اس کے بعد بھی بہت ساری ایسی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جن میں ہم حصہ لے سکتے ہیں، جیسے مسجدوں میں قالین لگوانا، پنکھے لگوانا، اے سی لگوانا۔ یہ ساری صدقہ جاریہ کی صورتیں ہیں، کیونکہ مساجد تو پھر ہمیشہ کے لیے قائم اور آباد ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ مدارس کی تعمیر میں حصہ لینا، پھر مدارس کی تعمیر کے بعد بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن میں ہم حصہ لے سکتے ہیں، جیسے بچوں کے لیے کتابیں ہو گئیں، قرآن پاک ہو گئے، ڈیسکس اور چیئرز وغیرہ ہو گئیں جو ہم ڈونیشن کے طور پر دے سکتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ کی صورتیں بن سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہاسپٹل کہیں بن رہا ہو، کلینک بن رہا ہو، اس میں ڈونیشن دے سکتے ہیں اور یہ صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے۔ پانی کی سبیل لگوانا، کہیں پانی کا کولر لگوانا، چاہے مسجد ہو، سکولز ہوں، مدارس ہوں، یہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ کی صورت ہو سکتی ہے۔ اچھا، حدیث مبارکہ میں نیک اولاد کا ذکر ویسے الگ سے آیا ہے، لیکن یہ بھی بیسیکلی صدقہ جاریہ ہی ہے کہ کم از کم ہم اپنی اولاد کو اس طور پر ٹرین کریں کہ ہمارے اس دنیا میں جانے کے بعد وہ اتنا ہمارے لیے وقت نکال لے کہ ہمارے لیے بخشش کی دعا کر دے۔ تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ انویسٹمنٹ ہم مال کے ذریعے ہی کریں نا، یہ بھی نیک اولاد بھی ایک انویسٹمنٹ ہے، یہ بھی ایک ایسا صدقہ ہے جو ہمیشہ ہمارے لیے جاری اور ساری رہے گا اگر وہ نیک ہے اور وہ اگر ہمارے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرے۔ اسی کے ساتھ علم نافع کی اگر صورتیں ڈسکس کی جائیں تو علم نافع، مثال کے طور پر مجھے نماز پڑھنے آتی ہے تو میں نے کسی کو نماز پڑھنا سکھا دیا، بالکل صحیح طور پر جس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، تو جب تک وہ نماز پڑھے گا یا پڑھے گی اس کا ثواب مجھے ملتا رہے گا۔ یہ بھی صدقہ جاریہ کی ایک صورت ہے۔ کسی کا قرآن درست کروا دیا، مخارج درست کروا دیے، یہ بھی صدقہ جاریہ کی ایک صورت ہے۔ تو اس طرح بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، اور
کوئی بھی جو ہے نا وہ آپشن، کوئی بھی مومنٹ صدقہ کرنے کا مس نہیں کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری کون سی نیکی پسند آ جائے، کون سا صدقہ پسند آ جائے جو ہمارے لیے جاری و ساری ہو جائے۔ اور یہاں پر ایک ضرور ایڈوائز کرنا چاہوں گی کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی اپنے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام کر کے جانا چاہیے۔ یہ امید میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد یا ہمارے قریبی رشتہ دار ہمارے لیے کچھ کریں گے۔ کریں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نہ کریں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے لیے خود ہی صدقہ جاریہ کی صورتیں بنا کر جائیں اور اپنے لیے خود ہی جو ہے وہ اعمال کے اسباب بنا کر جائیں۔ اپنے حصے کی شمع خود ہی جلانی ہوگی۔ میں آپ کی سمت آؤں گی، اور نفلی صدقہ جو ہے وہ رقم کی شکل میں کسی کو دینا ضروری ہے، یا کیا صرف رقم ہی کی شکل میں کسی کو دینا ضروری ہے، یا اس کی رقم ہی دینی ضروری ہے کسی کو، یا اپنے استعمال میں بھی لایا جا سکتا ہے؟ صدقہ جاریہ کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہے تو ایک روایت ذہن میں آ رہی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گناہگار ہو کر اپنی قبروں میں جائیں گے، لیکن جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ان کے گناہ مٹ چکے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ان پر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اپنے پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑ کر گئے ہوں تو وہ گناہوں کو محو کرنے کا قبر میں جانے کے بعد بھی سبب بنے گا، اور جب قبروں سے نکالے جائیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ سبحان تو اللہ، یہ اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ بہرحال آپ نے سوال یہ کیا کہ جو صدقے کے لیے رقم آپ نے سیو کی ہے اس کا کیا حکم ہوگا، تو ذہن میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ 100 روپیز یا 1000 روپیز نکال کے الگ رکھ دیے ہیں نفلی صدقے کے نام سے، تو اب یہی نوٹ جائے گا صدقے کے لیے، تو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ ہم نے اگر یہ کسی جگہ استعمال کر لیے ہیں تو ہم اس کے علاوہ دوسرا نوٹ دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خاص یہی نوٹ دینا ضروری نہیں ہے، پہلی بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ بالفرض آپ نے صدقہ نفل صدقے کے لیے نکال کر رکھ دی تھی رقم، لیکن آپ کو خود اس کی حاجت پیش آ گئی اور اس کے علاوہ کوئی رقم آپ کے پاس موجود نہیں ہے، تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ بلکہ اگر گھر والوں کے لیے جیسے یوز کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ضرورتوں پر لگا رہے ہوتے ہیں، تو گھر والوں پہ اگر مال خرچ کیا جائے یہ تو خود صدقے کی ہی صورت ہے، آپ نے کسی اور کو دینے کے لیے نکالے تھے، لیکن آپ خود اس وقت حاجت مند ہیں اور آپ کے گھر والوں کو ضرورت ہے، تو وہی رقم آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کر دیجئے، صدقے کا نیت کر لیجئے تو صدقے کا ثواب یہاں بھی مل جائے گا۔ صحیح، اور صرف رقم ہی دینا ضروری ہے ایسا بھی نہیں؟ رقم دینا ضروری نہیں ہے، اس پر تو بات ہو چکی کہ آپ کچھ اور بھی چیز دے سکتے ہیں۔ صحیح، میں آپ کی سمت آؤں گی، صدقہ بتا کے دینا ضروری ہے کہ یہ آپ کو جو رقم دی جا رہی ہے یہ صدقے کی ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کی عزت نفس مجروح ہو۔ جی، جو صدقہ دے رہا ہے اس کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ یہ نیت کرے کہ میں صدقہ ادا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، لیکن یہ بتا کر دینا بالکل بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ صدقہ ہے آپ کے لیے، آپ رکھ لیجئے، کیونکہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ سیلف رسپیکٹ کسی کی ہرٹ ہو سکتی ہے، اور پتہ چلا کہ ہم نیکی کرنے کے بجائے کسی کی دل آزاری کر کے گناہ کما لیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تحفے کہہ کر دے دیا جائے یا انعام کہہ کر دے دیا جائے، لیکن یہ جتا کر، یہ بتا کر نہ دیا جائے کہ یہ صدقہ ہے یا یہ زکوٰۃ ہے یا یہ صدقہ فطر ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو واقعی مستحق تو ہیں، لیکن وہ صرف اسی وجہ سے سوال نہیں کرتے کیونکہ وہ یہ لفظ کہلوانا نہیں چاہتے کہ یہ صدقہ ہے یا یہ زکوٰۃ ہے یا صدقہ فطر ہے۔ تو جو بھی اماؤنٹ ہے یا کچھ بھی صدقے کے طور پر دینا چاہتے ہیں تو وہ بغیر بتائے بھی دے سکتے ہیں، اور بہتر یہی ہے کہ بغیر بتائے ہی دیا جائے۔ جی، ظاہر ہے کسی کو بتا کے دینا بظاہر بھی ایسے ہی لگ رہا ہے نا کہ کسی کی سیلف رسپیکٹ ہرٹ ہوگی۔ میں آپ کی سمت آتی ہوں، اور صدقے کے تعلق سے ایک یہ بھی بڑا اچھا ٹرینڈ ہے، اور آج کل اس کو پاکستان میں بھی، بھارت میں بھی اور دیگر ملکوں میں فالو کیا جاتا ہے، اور بلکہ عرصے دراز سے کیا جاتا ہے، کھانا کھلانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور اگر رمضان کی بات ہو تو پھر وہ سحر اور افطار، یعنی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو مالدار یا صاحب حیثیت وہ کھانا کھا سکتا ہے؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ رمضان کا آپ نے ذکر کیا، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے روزہ کھلنے والا ہے، ٹریفک جیم ہے، یہاں پر لوگوں نے تقسیم کرنا شروع کر دیا اس لیے کہ کسی کے پاس نہیں ہوگا تو وہ ہم سے لے کر روزہ کھول لیں گے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں فقراء اور عمراء سب اس کو لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ نارملی ایسے ہی بس اپنی اماؤنٹ خرچ کرنے کے لیے، ثواب کے لیے بس دیا جاتا ہے۔
تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. لیکن اگر کسی جگہ یہ کلیریفائی کر دیا جائے کہ یہ فقراء کے لیے یا غرباء کے لیے ہی ہم نے اہتمام کیا ہے، اب یہاں پر بچنا ضروری ہے. یہ اخلاقی اعتبار سے بھی ہماری یہی ذمہ داری بنتی ہے. دوسری بات یہ کہ دوسروں کی حق تلفی لازم آئے گی، یہ فقراء کا حق ہے. اور اگر اس میں کوئی عمراء میں سے کوئی بیٹھے گا جو ضرورت مند نہیں ہے تو یہ ان لوگوں کی حق تلفی ہوگی جو اس کے حاجت مند ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر میں بھی پاسبل زکوٰۃ کی رقم شامل کی گئی ہو اور آپ اس کے اہل نہیں ہیں، آپ تو خود زکوٰۃ دینے والے ہیں. تو اس لیے یہاں پر کھانا کھانا جہاں پر فقراء کے لیے خاص طور پر اہتمام کیا گیا ہو تو وہ اس میں پھر احتیاط کرنی چاہیے. اب چاہے وہ رمضان میں ہی اہتمام ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، بہرحال یہ وضاحت کر دی گئی کہ یہ فقراء کے لیے ہے، تو اب اس کے اندر عمراء کا بیٹھنا یہ مناسب مختلف نہیں ہے. NGOs جو ہے وہ ناشتے کا یا رات کے کھانے کا اہتمام کر رہی ہوتی ہیں، بلکہ بعض تو دوپہر کے کھانے کا بھی کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ پھر کلیریفائی کر دیا ہے انہوں نے اگر کہ یہ غرباء ہی کے لیے ہے تو اب اس کے اندر سے کھانا ٹھیک نہیں ہے. آپ کو بچنا چاہیے حد الامکان. اچھا، بہترین صدقہ کیا ہے؟ بہترین صدقے کی بہت ساری صورتیں ہیں اور یہ پرسن ٹو پرسن اور صورت حال کے حساب سے ویری کرتا ہے. مثال کے طور پر ارد گرد کے لوگ تو ضرورت مند ہیں، لیکن آپ کے گھر کے افراد جیسے بھائی بہن رشتہ دار ضرورت مند زیادہ ہیں، تو اس صورت میں افضل کیا ہوگا؟ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا یہ دگنا اجر پانے کا سبب ہے. اسی طریقے سے اگر صدقے کا بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے اور اب وہاں صلہ رحمی بھی جی رشتہ داری نبھانے کا بھی ثواب مل رہا ہے. اچھا، پھر اگر آس پاس کے لوگ، محلے کے لوگ یا علاقے کے لوگ تو مستحق ہیں، لیکن کہیں فوری امداد کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر کہیں سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، اب اپنے علاقے کے لوگ تو کمزور ہیں لیکن جو زیادہ مستحق ہے اس کو اگر صدقے کے طور پر دیا تو یہ افضل صورت ہو جائے گی. اچھا، پھر اس میں ایک اور بہت بہترین صورت ہے کہ ہمیں بھی کسی چیز کی ضرورت ہے اور کسی اور کو بھی ضرورت ہے اسی چیز کی، اپنی خواہش کو قربان کر کے دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا یہ بھی بہترین صدقہ ہے. تو یہ صورت وائز جو ہے نا وہ جی ویری کرتا ہے کہ جہاں زیادہ ضرورت ہو وہاں پر خرچ کرنا وہ افضل صدقہ بن جاتا ہے. اسی کے ساتھ اگر حدیث مبارکہ کی طرف رجوع کریں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ افضل صدقہ یہ ہے کہ تم بھوکے کو کھانا کھلاؤ. اب یہ بہت زیادہ بہترین صورت ہے، جیسے لوگ کافی پریشان ہو جاتے ہیں. واپس آتے ہیں اور پھر یہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، اس حوالے سے بات ہوگی. درود پڑھتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے. اور حضور غوث اعظم کا ایک فرمان میرے ذہن کے نقشے پہ ابھر رہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ میں نے تمام نیک اعمال کھنگالے اور ان میں سب سے بڑھ کے اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا جو ہے نا اسے پایا ہے. تو کھانا کھلانا جو ہے وہ بڑی فضیلت والا کام ہے اور ہم اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں. بہترین صدقہ ہمارا ٹاپک تھا، اس پہ ڈسکشن شروع ہوا اور عالمہ عائشہ ویرانی یہ بتا رہی تھیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ کتنی فضیلت والا عمل ہے. جی میں یہ ذکر کر رہی تھی کہ لوگ اس حوالے سے کافی پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہمیں بہت بڑا اہتمام کرنا پڑے گا مستحق افراد کو کھانا کھلانے کے لیے، کوئی ڈیکوریشن کا اہتمام یا منڈپ وغیرہ لگانا پڑے گا. تو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہی سے ہم شروع کر سکتے ہیں. جیسے ہمارے گھر میں جو ہیلپرز آتی ہیں، میڈز آتی ہیں، ان کو اگر ہم کھانا کھلا رہے ہیں یہ بھی صدقہ ہے. اگر ہم ہمارے جو اپارٹمنٹس کے واچ مین یا گارڈز ہوتے ہیں ان کو اگر کھانا دے رہے ہیں یہ بھی صدقہ ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت زیادہ بڑا اہتمام کریں گے تبھی ہم وہ چیز اویل کر سکتے ہیں اس اپارچونٹی کو. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آبزرو کر کے چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ چیزوں کے ذریعے ہم شروع کر سکتے ہیں. اور سب سے زیادہ اپنی آبزرویشن اسٹرانگ رکھنی چاہیے کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ زیادہ مستحق ہیں کہ نہیں. ہم ارد گرد کے لوگوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، جو ہمارے لیے کام کرتے ہیں ان کو چھوڑ کر ہم دوسروں کی طرف نگاہ کرتے ہیں کہ کوئی بہت دور کا ہو جو مستحق ہو تو ہم اس کی مدد کریں، جبکہ ارد گرد کے لوگ ہی مستحق ہوتے ہیں. اور بعض اوقات وہ کہتے بھی نہیں ہیں کہ انہیں بھوک لگی ہے، وہ کہیں اور سے کام کر کے آ رہے ہیں
تو اگر ہم ان کے سامنے کھانا پیش کر دیں یا ٹھنڈا پانی کا گلاس پیش کر دیں یا چائے کافی ہی انہیں پیش کر دیں تو یہ بھی بہترین صدقہ ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل صدقہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ محنت کش آدمی کا صدقہ کرنا اور اپنے زیر کفالت لوگوں سے ابتدا کرنا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب جو اس حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا کہ محنت کش آدمی کا صدقہ کرنا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو آلریڈی مالدار ہے اس کے لیے تو صدقہ کرنا شاید اتنا مشکل نہ ہو، لیکن جو محنت کش ہے، جس کے پاس کمی ہے روپے پیسے کی، اگر وہ صدقہ کر رہا ہے تو یہ افضل صدقہ ہے کہ وہ اپنی ضروریات کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ضروریات کو بھی پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اپنی کوئی ایک ضرورت چھوڑے گا کیونکہ ظاہر لمیٹڈ ہے نا، اس کا وسائل لمیٹڈ ہے، تو اس میں سے نکال کے دے گا تو یہ ایثار ہے، اب بڑھ کے دے رہے، یہ افضل صدقہ ہے۔ مدح بھی فرمائی ہے نا۔ اور دوسری چیز جو حضور نے ذکر فرمائی وہ ہے کہ اپنے زیر کفالت لوگوں سے آغاز کرنا، کہ جو گھر کے افراد ہیں یعنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ یہ مینٹیلٹی ہمارے معاشرے میں بہت کم لوگوں کی ہے، لیکن یہ ہونی چاہیے کہ اپنے ماں باپ پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر خرچ کرنا یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ پہلے ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے، بہن بھائی رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں لیکن باہر جو ہے وہ آپ صدقات کر رہے ہیں، تو جناب نہیں آ تو پھر پرواہ کرنی پڑے گی، ہے نا؟ دین بھی کہہ رہا ہے، دین اسٹیج، ہمارے دین نے اسٹیجز کریٹ کر دی ہیں۔ پہلے اپنے گھر میں دیکھو، پھر اپنے گھر میں سے جو قریبی ہیں رشتہ دار ان کو دیکھو، پھر باہر کے افراد کو دیکھو کہ کون مستحق ہے۔ صحیح ہے جی، بہت شکریہ۔ میں آپ کے سمت آؤں گی عالمہ صفا فاطمہ۔ کسی خاص فلاحی کام کے لیے عوام سے کوئی رقم لی جاتی ہے اور اب وہ جو رقم ان کے پاس آ گئی ہے، کسی بھی طور آئی ہے، اس رقم کو جو ان کے پاس ہے اسی کام میں خرچ کرنا ضروری ہے کہ جس کے لیے لی گئی ہے، یا کسی بھی مد میں اس رقم کو خرچ کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ فلاحی کام کے لیے جب آپ نے رقم مانگی ہے تو دینے والے نے وہ رقم کون سی دی ہے؟ اچھا، صدقات واجبہ کی دی ہے یا نفلی صدقے کی نیت کرتے ہوئے رقم دی ہے؟ کیونکہ اگر صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ کی رقم دے دی یا صدقہ فطر وغیرہ کی رقم دے دی ہے تو یہ صدقات واجبہ ہیں اور ان کے لیے کسی شرعی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے۔ تو اب یہاں پر یہ کنڈیشن دیکھی جائے گی کہ ہم شرعی فقیر کو تو مختص کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر میں فلاں کو دینا چاہ رہی ہوں تو آپ ان تک پہنچا دیں، لیکن اگر ہم کسی کے ہینڈ اوور کر رہے ہوں اور مالک بنا رہے ہوں تو اس وقت ہم کسی کو باؤنڈ نہیں کر سکتے، نہ دیتے ہوئے نہ دینے کے بعد، کہ آپ فلاں جگہ پر ہی خرچ کیجئے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو صدقہ واجبہ ہیں ان کا مالک بنا دیا۔ اب جس کو مالک بنایا گیا ہے اس کو باؤنڈ کرنا درست نہیں ہوتا، وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے اس رقم کو خرچ کر لے۔ باقی رہی بات یہ کہ فلاحی کام میں جس نے یہ رقم دی ہے اور وہ نفلی صدقے کی ویسے ہی رقم دے دی ہے، اب ایسی کنڈیشن میں یہ ضروری ہوگا کہ اگر اس نے باؤنڈ کیا ہے کہ فلاں جگہ یا فلاں کام میں ہی خرچ کیا جائے تو اب اسی جگہ خرچ کرنا ہوگا اس رقم کو، اس مد کے علاوہ یا اس جگہ کے علاوہ کسی اور کام میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو بس یہ ذہن میں رکھیں کہ جو نفلی صدقہ ہے اس میں تو ویسے ہی اوورآل اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ یہ رقم جو ہے جس کام میں دی گئی ہے وہیں پر ہی خرچ کی جائے۔ اچھا، ایک بات اور یہ ہے کہ دینے والے بعض اوقات ہمیں ویسے ہی کلی اختیار سے دے دیتے ہیں، جہاں چاہیں آپ خرچ کر لیں۔ اب اتھارٹی ہوتی ہے ہمارے پاس کہ ہم جہاں چاہیں، اگر ایک جگہ پر ہماری ضرورت پوری ہو گئی ہے تو ہم کسی اور فلاحی کام میں اس کو لگا سکتے ہیں۔ لکھوا لیا جائے تو اگر یہ انڈر ٹیکنگ لے لی جائے یا ویسے ہی پوچھ لیا جائے تو یہ ٹھیک رہتا ہے، تاکہ ہمارے لیے بعض اوقات اس چیز کے لیے جس کے لیے ہم نے پیسے مانگے تھے وہاں ضرورت پوری ہو چکی ہے، اب کیا کریں گے اس رقم کا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو رقم دینے والا ہے اب اس تک رسائی بھی ممکن نہیں ہے، اس سے سوال کیسے کیا جائے؟ اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ پہلے ہی آپ پوچھ لیں کہ یہ رقم کون سی ہے، پہلے تو اس بات کو کلیریفائی کر دیا جائے، پھر اس کے بعد یہ کہ اس رقم کو خرچ کہاں کرنا ہے۔ اگر وہ نفلی صدقہ ہے تو یہ آپ کنفرم کروا لیں، اب آپ کے پاس اتھارٹی ہوگی کہ آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر فلاحی کام کے لیے دی ہے تو ان فلاحی کاموں میں سے تو آپ کو اختیار مل گیا، لیکن اب یہ ہے کہ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اس کو یوں ہی ضائع نہ کر دیا جائے، اس کو کسی ایسے ہی کام میں استعمال کیا جائے جس سے کوئی دنیاوی اخروی فائدہ حاصل ہو سکے۔ یعنی یہ سوال جو تھا نا، یہ فلاحی تنظیموں کے لیے تھا یا جو NGOs کام کر رہی ہیں،
آپ امین ہیں، اور پھر جو بھی آپ کو رقم دیتا ہے تو آپ کو اس سے پوچھنا بھی چاہیے، اور پھر ایک حساب مینٹین کرنا ہے، اور پھر وہ جو حساب کتاب ہے اس کو کیسے رکھنا ہے، کس کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، اس تک رسائی نہیں ہے تو بعد کے معاملات کیا ہوں گے. ظاہر ہر چیز کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا ہے، تو اس لیے جواب دہی جو ہے اس کا جذبہ اور احساس ہونا چاہیے. میں آپ کی سمجھ آ رہی ہوں. اور کیا عورت کو صدقہ دینے کے لیے اپنے شوہر سے اجازت لینی چاہیے؟ کیا شرعی طور پہ یہ ضروری ہے؟ اس میں ہم اس چیز کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ اگر وہ مال عورت کا اپنا ہے تو پھر تو شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہیں بھی اپنا مال خرچ کرے، صدقہ کرے یا کسی کو بھی دے، شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر وہ شوہر کا مال ہے تو اس میں بھی صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ شوہر نے اسے مالک بنا دیا، مثال کے طور پر پاکٹ منی کے طور پر پیسے دیے، اب وہ اس کی ملکیت ہو گئی. اب ہے تو شوہر کا پیسہ لیکن ملکیت اس کی ہو گئی تو وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے خرچ کر سکتی ہے. صدقہ بھی کرے تو شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ شوہر نے گھر کے خرچ کے لیے پیسے دیے اور یہ کہہ کر پیسے دیے کہ میری اجازت کے بغیر تم اس میں سے کچھ بھی خرچ نہیں کر سکتی ہو، تو اب بالکل یہ عورت کے پاس امانت ہے. اب وہ پابند ہے، اس کو شوہر سے اجازت لینی پڑے گی، صرف صدقے کے لیے نہیں، ہر چیز کے لیے، کہ میں ان پیسوں سے یہ خرچ کر رہی ہوں. اور اگر شوہر نے یہ کہہ کر پیسے دیے، تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میں تمہیں گھر خرچ کے لیے اتنی رقم دے رہا ہوں، تمہاری مرضی ہے، تم جہاں چاہو جس طریقے سے چاہو خرچ کرو. پلس شوہر کا مزاج بھی ایسا ہے کہ وہ بیوی کے خرچ کرنے پر ناراض نہیں ہوتا، غصہ نہیں ہوتا، تو پھر اس میں شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر شوہر نے باؤنڈ کیا ہوا ہے کہ میری اجازت سے ہی تم رقم استعمال کر سکتی ہو تو شوہر کی اجازت کی ضرورت ہوگی. اور اگر شوہر نے مطلقاً اجازت دے دی ہے کہ کہیں بھی خرچ کر سکتی ہو تو گھر کے خرچ کے بعد اگر کچھ رقم بچ جائے تو وہ صدقہ بھی کر سکتی ہے، اس میں شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی. بہت شکریہ جناب. عالمہ صفا فاطمہ، صدقات اور آج کی بہنیں کیا پیغام دینا چاہیں گی ان کو؟ کن باتوں کا خیال رکھیں ان شارٹ، کیونکہ اب آخری لمحات ہیں. پہلی بات یہ کہ حلال مال سے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ پیش کیا جاتا ہے. حرام مال اگر ہے، آپ کو کنفرم ہے کہ یہ حرام ہی ہے، اس کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں نہ تو قبول ہوتا ہے اور الٹا یہ گناہ کا باعث بنے گا. پاکیزہ مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، نہ کہ حرام مال. دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض کسی نے تھوڑا بہت صدقہ دیا لیکن ہم نے زیادہ دے دیا تو اب وہاں پر ہم ریئلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر میں زیادہ صدقہ دینے والی ہوں، انہوں نے تو معمولی دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے براہ راست اس کے اوپر ممانعت بھی بیان فرمایا کسی کے دیے ہوئے کو حقیر نہ جانو، اگرچہ وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. اور اسی طرح آخری بات یہ کہ نفلی جو صدقات ہوتے ہیں، نفلی صدقات خیرات، ان کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے اور ہم دے رہے ہوتے ہیں صبح و شام، لیکن جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے جو کہ فرض ہے ہم پر، اس میں ہم کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک زیادہ اماؤنٹ ہمیں لگ رہی ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ ہم روزانہ کی بیسس پہ 100 روپے دے دیں، وہ ہمیں آسان لگتا ہے، لیکن اس کے بالمقابل زکوٰۃ دینے میں کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو عبادت ہم پر فرض ہے اس کا سوال آخرت میں کیا جائے گا، نفل کا سوال ہم سے نہیں کیا جائے گا، اجر دیا جائے گا. اگر ہم نے کر دیا بہت اچھی بات ہے. تو سب سے زیادہ پرائرٹی جو ہمیں دینی ہے، سب سے پہلے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، جواب دے نہیں ہے، جواب دے نہیں ہے، اگرچہ اس کے اوپر اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے، لیکن جس کے ہم جواب دیں ہیں، جس کو ہمارے اوپر لازم کیا گیا ہے، اس کی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. تو اگر آپ نہیں جمع کر پاتے ہیں تو پھر جو آپ نفلی صدقہ دے رہے ہیں سال بھر میں، تو نصاب کے مالک ہونے کے بعد آپ اس کو زکوٰۃ ہی کی نیت سے دے دیا کریں تاکہ زکوٰۃ کی جو اماؤنٹ ہے وہ ادا ہوتی رہے. اور ظاہر ہے کہ ہو تو غریب کی مدد رہی ہے لیکن صحیح طریقے سے ہوگی. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. آپ کا وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے، ورنہ میں آپ کی سمجھ بھی آتی. بہت شکریہ عالمہ صفا فاطمہ آپ کا، میں شکر گزار ہوں. عالمہ عائشہ ویرانی آپ کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. اسلام دین فطرت ہے اور کمزوروں، غریبوں، فقراء، غربا، محتاجوں کو دینے کی ترغیب دیتا ہے، تو دینا شروع کر دیجیے، آنا شروع ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ
دین اور خواتین، دین اور خواتین، دین اور